اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی کہ جو شخص رمضان کے راتوں میں جگا اور اس نے نماز پڑھی راتوں میں تو اس کے پچھلے گناہوں کو ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی اللہ کے لیے کیا ہو، یہ نمازیں پڑھی ہو، اور محدثین کا اشارہ ہے کہ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ تراویح کا پڑھنا، جس نے تراویح پڑھی اللہ کے لیے اور ثواب کی امید کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اختلافی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو چھیڑنا تو ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن بہرحال ایک آدھ دن سے کچھ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اس وجہ سے آج ہم کو بہت احتیاط کے طور پر ہم بتائیں گے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا کتنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 20 پڑھیں، بعض کہتے ہیں 8 پڑھیں، اور بعض کہتے ہیں 11 پڑھیں، سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ کیا ہے۔ تو بہرحال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تو مستدرک وغیرہ کی بیہقی کی روایت مل جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم آپ لوگوں کو کسی مسلک کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، آپ لوگ جس پر ہیں اس پر قائم رہیں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے روزے رکھیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں۔ اصل مسئلہ 8 اور 20 کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے دل اور اللہ کے تعلق کا ہے۔ ہم جو کریں گے اس کا صلہ ہم وہاں دیکھیں گے۔ ہم کسی کو دعوت یہاں ممبر پر بیٹھ کر کے مسلک کی تفریق نہیں کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ ہم کو بتانا میرے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز پڑھی، سوى الوتر فی رمضان کے الفاظ موجود ہیں کہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت نماز پڑھی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ تراویح پڑھائی، جماعت کے ساتھ صحابہ موجود تھے، صحابہ کو مزہ آیا، خوشی ہوئی، دوبارہ پھر پہنچے، دوسرے دن پھر تراویح ہوئی، اور غالباً تیسرے دن بھی تراویح ہوئی، یا تیسرے دن ہو کر کے چوتھے دن نہیں ہوئی، یا تیسرے دن ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب فجر اور سحر کے وقت آئے تو دیکھا صحابہ کرام انتظار میں تھے، پوری رات بیٹھے رہے کہ اللہ کے رسول ابھی آئیں گے اور ہم کو تراویح پڑھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے، میں جانتا ہوں، لیکن اس وجہ سے میں نہیں آیا کہ کہیں میرے بار بار تراویح پڑھانے کی وجہ سے یہ تراویح میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ شفقت ہے اپنے امت کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ تو اپنی جگہ ہے۔ دوسری چیز، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات طے ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ پابندی سے تراویح نہیں پڑھائی تھی، ایک جماعت کے ساتھ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ چند لوگ جو ہے دوسری جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت بنا کر کے، اور چند لوگ ایک حافظ کو پکڑ کے کسی جو مسجد کے دوسرے کونے میں پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کہیں پڑھ رہا، کوئی کہیں پڑھ رہا، تراویح بہرحال پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس معاملات کو دیکھا کہ مسجد میں اختلاف پھیلا ہوا ہے، لوگ الگ الگ ہیں، لوگ الگ الگ حافظ کو جو ہے پکڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا۔ اسلام کے تعلق سے انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، شریعت کے معاملے میں کسی نبی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے فیصلہ سنا دے، جو نبی بھی فیصلہ سناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کے بعد کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں سناتے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، اکابر صحابہ، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ان سے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک جماعت کے ساتھ پوری تراویح ہوگی، اور اس میں جو امام مقرر کیے گئے، تراویح سنانے والے مقرر کیے گئے، وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ اب بات یہاں پہ پھر سے یہ پیدا ہوئی کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا 2 سال کا زمانہ رہا، انہوں نے اپنے زمانے میں اس جماعت تراویح کو رائج نہیں کیا، تو حضرت عمر نے چونکہ رائج کیا تو یہ ایک طرح کی بدعت ہوئی اور اسلام میں نئی چیز پیدا کرنا ہوا۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے نقطے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر نبی بننے کی کوالٹی اور وہ صفات تھیں جو نبی بنائے جاتے، کیونکہ اب نبی کا سلسلہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو نبی نہیں بنایا گیا۔
دوسری چیز یہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ میری سنت تم لوگوں پر لازم ہے اور میرے بعد خلفاء راشدین کی تم سب پر سنت لازم ہے، یعنی جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو کام کریں اور اسلام بتا دیں کہ یہ سنت ہے تو وہ چیز سنت بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ خواتین کے پردے کا مسئلہ اٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے تھے کہ پردے کی آیتیں نازل ہونا چاہیے، لوگوں پہ، عورتوں پہ پردہ لازم ہونا چاہیے، فرض ہو جانا چاہیے، اور اسی طریقے سے شراب کے مسئلے پہ بولے تھے کہ شراب حرام ہو جانی چاہیے، اور اسی طریقے سے بہت سارے احکام ہیں جو قرآن پاک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت سے بہت زیادہ مناسبت تھی، ان کا گہرا ربط تھا، تعلق تھا، اور ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک تقویٰ تھا، اور اللہ کے حکم کے خلاف وہ چلنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر میں تم لوگوں کو اللہ کے حکم کے خلاف اور نبی کے طریقے کے خلاف اور سیرت صدیق کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم لوگ نہ ماننا، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اس کے بعد لوگوں کو آزمانے کے لیے فرمایا، ایک سوال کیا کہ اگر میں تم کو نبی کے خلاف اور سیرت صدیق کے خلاف کوئی حکم دوں گا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو پہلی مرتبہ میں سب لوگ خاموش ہے، کوئی نہیں بولا۔ دوبارہ پھر سوال کیا کہ ہم اللہ کے حکم و نبی کے طریقے اور سیرت صدیق کے خلاف اگر تم کو کوئی حکم دوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اپنی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کیا تو بھی فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر کے اندر بھی جذبہ تھا کہ خلاف شریعت نہ چلیں، اور جو سامعین تھے، جو سامنے موجود تھے، ان کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ سامنے چاہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور مزاج میں غصہ رکھنے والا صحابی موجود ہو، لیکن خلاف شریعت وہ کام برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک چیز اور اس میں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس میں پتہ یہ چلا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں سے 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھیں، 3 رکعت وتر کی ہوتی تھیں۔ اب اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں تو اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو وہ غیر رمضان میں بھی پڑھے، پھر اس پابندی سے کرے، اور دوسرے بہت سارے دلائل ہیں۔ دوسری یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو انتقال ہوتا ہے تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال کے تقریباً 48-49 سال وہ زندہ رہتی ہیں، اس دنیا میں حیات سے رہتی ہیں۔ ان کے کمرے سے متصل مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی فکر نہیں ہوئی؟ کیا ان کے کان تک یہ بات نہیں گئی؟ کیا انہوں نے اس کو ٹوکا نہیں؟ اسی طریقے سے تمام صحابہ جمع سے ان کے سامنے خلاف شریعت کام ہوتا رہا، کیا وہ ٹوک نہیں سکتے تھے؟ اس میں ہم 2 چیزیں کہہ سکتے ہیں، یا تو 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے، اور یا تو یہ کہ تمام صحابہ کرام کے اندر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر نعوذ باللہ شریعت کے تعلق سے کوئی محبت نہیں تھی، کوئی جرأت نہیں تھی، کوئی جذبہ نہیں تھا کہ جو انہوں نے خلاف شریعت کام دیکھا اور انہوں نے روکا نہیں۔ بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں۔ پھر سے ہم کہیں گے کسی مسلک کی طرف ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں، تفرقہ بازی نہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن کچھ کے سوال تھے، اس وجہ سے اس چیز کو واضح کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، کیونکہ حدیث پاک سے ہم کو صاف پتہ چلتا ہے کہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح جو بھی ہم کو کرنا ہے ایمان و احتسابا اللہ کے لیے کرنا ہے، اور ثواب کی امید سے کرنا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو اعمال کا جو ہے بہت زیادہ اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو بڑے سے بڑے اعمال کو بھی گھٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں رمضان کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔